بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 83۔ الحمدللہ سبق نمبر 83 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز میں ہم لوگ کی درود شریف چل رہی ہے، تو مجید کے معنی بزرگی والا، تو انک حمید مجید، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔ اب جب نماز میں درود شریف آپ پڑھیں تو اس میں یہ انک حمید مجید آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بے شک آپ، یعنی کون، یہ کہ بے شک اے اللہ آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔ ایک سنت، کل یہ سنت بیان ہوئی پہلے نمبر پہ کہ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پخانے سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ دوسری سنت کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ان کے پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، تو وہ جب تک مکمل صحیح طور پہ فارغ نہیں ہو جاتے، تھوڑا کھڑے ہو کے چلتے ہیں ادھر، تو یعنی اس طرح ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسی جگہ انسان رہے کہ جہاں پہ کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں یا کہیں پہ تو وضو خانے میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے پھر دوبارہ حمام جاتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی آڑ میں یا ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ یہ بیماری بھی لوگوں میں آج کل عام ہو چکی ہے۔ آس پڑوس، رشتہ دار، دوست احباب کسی کے نقصان سے ہونے کے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف کر میں، کسی کا سنتے کاروبار ڈوب گیا خوش ہوتے ہیں، کسی کا سنتے کوئی حادثہ پیش آ گیا خوش ہوتے ہیں، کسی کا خدا نہ خاصہ سنتے طلاق ہو گئی تو خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے اللہ تعالی حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرما دیتے ہیں، پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کا نقصان ہے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی صورت مثال قیامت کے دن مثل بادل، سائبان یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کی طرح ہوگی۔ پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو، وہ ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔